سر اس وقت جو صورتحال پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی بنی ہوئی ہے سیلاب کے اوپر، سیلاب ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، یہ ایک چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑے ہیں اور اس کے بعد سٹیج پہ آ کے اس قسم کی تقاریر کرنا اور پھر کہنا کہ جی ہم تو یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا نون لیگ ایک پرانی جماعت ہے، آپ کی بھی ایک پرانی جماعت ہے، یہ اچانک سے اتنا چھوٹا دل کیسے ہو گیا نون لیگ کا؟ دیکھیں نا جی، وہ کہتے ہوتے دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار ایکسپیرئنس. اب جو پنجاب کی کیبنٹ ہے وہ ان ایکسپیرئنس لوگ لگتے ہیں مجھے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھلا آپ کے پاس شاید اسٹرینتھ پوری ہو پروونشل اسمبلی میں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو رہ نہیں سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی ٹالرنس ہے، بڑی پیشنس ہے، اور ایسی کوئی غلط بات تو کی نہیں میری قیادت نے، اور تنقید یہ برداشت نہیں کر پاتے. حکمرانوں کو تو تنقید برداشت کرنی چاہیے، بلکہ میری قیادت نے تو خالی سجیشن دی ہے، اور یہ سجیشن کو تنقید سمجھ رہے ہیں اور پھر انگلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم جو پارلیمانی اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکریفائسز کی وجہ سے چل رہا ہے وہ آگے چلے، اور اگر یہ سسٹم ریپ اپ ہو گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح. تو سر اب یہ اس کا کوئی اینڈ ہوگا؟ جس طرح آج قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا گیا، کیا معافی مانگی جائے گی؟ معافی کا مطالبہ آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، تو اس کا ایک اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے یا کوئی صلح صفائی ہو جائے گی یا اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا سینٹی شوڈ پریویل. اب بات یہ ہے کہ حکومت میں یہ ہیں، ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، ٹریجری بینچز پہ ہم ضرور بیٹھے ہیں، لیکن ہم تو ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی قیادت کو یہ احساس نہ ہو تو پھر تو معاملات نہیں چلیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی مرکزی قیادت ہے ان کو بالکل اس بات کا احساس ہے، اور ڈائلاگ کل بھی ہوا اسپیکر صاحب کے انٹرونشن سے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو حکومت قرم پورا نہ کر سکے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر، تو وہ کیسے اپنی حکومت کو ریٹین کر سکتے ہیں یا مینٹین کر سکتے ہیں. صحیح. تو سر اتحاد ٹوٹ رہا ہے، ہم اتحاد ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو کھلم کھلا جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، ہر نیوز چینل پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ایسے خبریں آ رہی ہیں، ایسے سٹیج پہ بیٹھ کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جی اتحاد جو ہے ختم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ایک پرزمپشن ہے، یہ ازیوم کیا جا رہا ہے، اور رادر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پری میچور بات ہے. پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے تو اپنے اپوننٹس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا، اور اس جمہوریت کی خاطر ہم نے ایم آر ڈی میں شمولیت اختیار کی. ان جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے 77 میں ہمارے خلاف ایجیٹیشن کیا، ہمارے خلاف بہت سارے الزامات لگائے، اور اسی ایجیٹیشن کی وجہ سے اس ملک میں مارشل لا بھی نافذ ہوا. لیکن پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی خاطر تعاون کا ہاتھ بڑھایا. آپ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی انیشیٹو تھا، اور اس کو بھی توڑنے میں کردار انہی کی جماعت کا تھا. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان سے کچھ سیکھا جائے، اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے ٹالرنس اور پیشنس بہت ضروری ہے. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ مرکزی قیادت اس بات کا ضرور کاگنیزنس بھی لے گی، نوٹس بھی لے گی، اور معاملات کو درست سمت میں چلانے کی کوشش بھی کرے گی. سر غزہ والا معاملہ ایک دفعہ دوبارہ خبروں میں ہے. ہمارے جو نائب وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا جو ہم سے شیئر کیا گیا ہے. تو ٹرمپ صاحب کے اس منصوبے سے کیا حکومت پاکستان خود کو ڈسٹنس کر پائے گی؟ آبویسلی اس کے لیے، کیونکہ میں نے تو وہ ڈرافٹ نہیں دیکھا جس میں میں کمنٹ کروں کہ فارن آفس اور فارن منسٹر اس پہ رسپونڈ کرے، اور انہوں نے رسپونڈ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آغاز میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں حکومت پاکستان کا موقف آ گیا اس ڈرافٹ کے بارے میں. جب تک وہ ڈرافٹ پیلسٹینین سائڈ پہ ایگزامن نہ ہوتا، حماس والے اس پہ رسپونڈ نہ کرتے، بالکل ان ایفرٹس کو تو پاکستان اپریشیٹ کرتا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کم از کم یہ خون ریزی بند ہونی چاہیے. جس انداز سے جس
وحشیانہ طریقے سے بمباری کی جا رہی ہے غزہ پہ اور فلسطینی عوام پہ، اس کے روکنے کے لیے تو سارے کوشاں بھی تھے اور سب کی خواہش بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جلدی بازی میں کہ یہ کمنٹ کر دیا گیا۔ ابھی ہمارا موقف تو بالکل جو گلف کنٹریز ہیں یا مسلم ممالک کی کنٹریز ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اگر وہ ایک ڈرافٹ ان کی مشاورت سے طے ہوا تو آبویسلی ان ممالک کو بھی تو اعتراض ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی حکومت بھی پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ پرائمریلی جو ایشو تھا 1967 کی پوزیشن پہ جانے کا، جب سے یہ ایشو کراپ اپ ہوا، جو 1967 کی وار ہوئی، بہت سارے علاقے جو ہے وہ آکوپائیڈ ہے بائی اسرائیل اور وہ میجر ایشو ہے۔ پھر جو ٹو اسٹیٹ کنسیپٹ ہے اس کی اکنالجمنٹ ہے، اس کو ریکگنائز کرنا اسرائیل کو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پروس کونس کو دیکھ کے ہی کمنٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہم ہوپفل ہیں کہ جو میڈیٹرز ہیں اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ صحیح۔ اور سر، جو سینیٹر مشتاق کی رہائی ہے اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو اقدامات اٹھائے گی، اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جی، وہ ایک بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا سینیٹر صاحب کا، اور وہ اس فلوٹیلا کا حصہ بنے جو جنگ کرنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو امداد فراہم کرنے اور خوراک فراہم کرنے۔ وہاں پہ قید کی صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو بچے میل نیوٹریشن سے وہ مر رہے تھے، اور جس طرح بھوک اور افلاس وہاں آگئی تھی، تو ان کو انسانی ہمدردی کے تحت ان کو خورد و نوش کی اشیاء اور خوراک فراہم کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس پہ کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالکل غور کرنا چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور ان کی ریلیز کا بندوبست کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سر، جو کشمیر میں اس وقت حالات ہیں 29 ستمبر سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آبویسلی یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ایشوز ہیں، ان کے مذاکرات ہوئے، اور گورنمنٹ سائڈ سے یہ بات آ رہی ہے کہ 90% ایشوز جو ہے ریزالو ہو گئے ہیں، اور باقی جو ایشوز تھے ان کی ایڈمنسٹریٹو اقدامات تھے وہ حل نہیں ہونے تھے، ان کے لیے لیجسلیشن چاہیے تھی، اور لیجسلیشن بھی آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی نے کرنی ہے۔ پرٹیکولرلی وہ جو بات کرتے ہیں وڈرول آف 12 سیٹس جو پاکستان میں ہیں، تو اس پہ بیسک کردار تو قانون ساز اسمبلی نے ادا کرنا ہے، تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آزاد کشمیر میں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس ہے، مسلم لیگ این ہے، جماعت اسلامی ہے، ان سب جو کیونکہ اس ایلیمنٹ کو ایک اوور لک نہ کریں کہ کوئی فورن ایلیمنٹ پاکستان میں اور پرٹیکولرلی کشمیر میں انریسٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے، اور سیکورٹی ایشوز پہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی اپنے ملکی حالات کو اور معروضی حالات کو سامنے رکھ کے گفت و شنید کرنی چاہیے، اپنے دشمنوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کے اس ایشو کو ایجیٹیٹ کریں اور آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو جائے انٹرنیشنل۔